تو اس نے رات کے اندھیرے میں دونوں بچوں کو قید خانے سے نکال کر اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلایا، اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی نشانی کے طور پر دے دی۔ پھر قادسیہ کی طرف جانے والا جو راستہ تھا، اس راستے پر دونوں بچوں کو لے جا کر کہا، اے بچوں، تم اسی راستے کی طرف چلتے ہوئے قادسیہ چلے جاؤ، اور جب قادسیہ پہنچو تو وہاں کے کوتوال سے بات کرنا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہے، اور یہ انگوٹھی نشانی کے طور پر دکھانا، اور یہاں کوفہ کے سارے حالات ان کو بتانا، وہ تمہیں پوری حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ وہ بچے اسی راستے پہ چل پڑے، اور چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں وہ راستہ بھٹک گئے، لیکن پوری رات چلتے رہے، لیکن صبح گھوم پھر کے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں واپس آ گئے، اور یہ دیکھتے ہی دونوں بچے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں پھر کوئی پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دے۔ اسی وقت ننھے بچوں کی نظر کنویں کے پاس ایک کھوکھلے پیڑ پر پڑتی ہے، اور وہ وہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوکرانی پانی بھرنے کے لیے اس کنویں کے پاس آئی تو اس نے دونوں ننھے بچے کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور پوچھا، اے صاحبزادو، تم کون ہو اور یہاں چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس ننھے بچوں نے کہا، ہم یتیم ہیں اور بڑی مصیبت میں ہیں۔ تو اس نوکرانی نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو باپ شبد سنتے ہی ان بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نوکرانی نے کہا، ایسا لگتا ہے تم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو۔ تو دونوں بچے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ نوکرانی نے کہا، تم فکر مت کرو، میری مالکن محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی مالکن کے پاس لے چلتی ہوں۔ پھر وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنی مالکن کے پاس پہنچی اور ساری بات بتائی۔ اس نوکرانی کی مالکن بڑی نیک عورت تھی۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کے دو یتیم بچوں کے نورانی چہروں کو دیکھا تو کہہ اٹھی، میرے مکان میں اہل بیت کا قدم پڑ گیا۔ اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اسی وقت اس نے اپنی نوکرانی کو آزاد کر دیا اور کہا، جاؤ، میں تمہیں اپنی خدمت سے آزاد کرتی ہوں، لیکن اسے سختی کے ساتھ کہا، خبردار یہ راز کسی کو بتانا مت، خاص کر کے میرے شوہر حارث کو مت بتانا۔